السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اے برینڈ نیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج تقریباً 12 جولائی ہے، اور 13 جولائی جون کو میرے خاندان کے ساتھ ایک سانحہ ہوا، جس کی وجہ سے میں ولاگنگ کو کنٹینیو نہیں رکھ سکا، اور اپنی ویڈیوز کو اور جو میرا عید سے پہلے والا کانٹینٹ تھا، عید کا کانٹینٹ تھا، اس کو بھی میں اپلوڈ نہیں کر سکا۔ لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ تقریباً ایسا سانحہ ہوا میرے خاندان کے ساتھ اور میرے ساتھ کہ ٹھیک آج 1 مہینے بعد میں نے یہ جرأت اور ہمت کی ہے یہ ویڈیو بنانے کی، اور آپ لوگوں کے سامنے ساری کہانی رکھنے کی، ساری سچائی رکھنے کی۔ دیگر پلیٹ فارم پہ جو مجھے جانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا انسیڈنٹ پیش آیا، جس کی وجہ سے میں 1.5 مہینہ یا مہینہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ رہا اس سب سینیریو سے۔ میرے بڑے بھائی رانا سفیان محمود ایڈوکیٹ شہید کو 13 جون کو بیدردی سے مرید کے ایک قصبے میں شہید کر دیا گیا، جس وجہ سے اور جن کی کہانی میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ولاگ نہیں ہے، یہ ایک ویڈیو ہے، ایک آپ لوگوں کے لیے معلوماتی ویڈیو ہے، جو کہ میں اپنے دیگر پلیٹ فارم پہ پہلے اپلوڈ کر چکا تھا، ایک 2-3 منٹ کی ویڈیو بنا کر۔ لیکن آج میں نے کہا کہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ذرا ڈیٹیل میں اس ویڈیو کو میں اپلوڈ کروں اور آپ کو ساری کہانی بتاؤں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیوں پیش آیا، اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اور ان کا اس واقعے سے کیا تعلق تھا۔ کیونکہ جو لوکلی مجھے ناروال میں نہیں جانتے، ناروال سے باہر ہیں، جو مجھے جانتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، ان کو نہیں پتہ نا اصل کہانی کیا تھی، کیا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ کوئی ہماری ذاتی دشمنی تھی، جو لوگ دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے تھرو مجھے فالو کرتے ہیں، تو یہ کہانی ان کو نہیں پتہ۔ تو اسپیشلی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پوری کہانی نہیں پتہ۔ ہوا کچھ ایسے کہ 13 جون کو جمعے کا دن تھا، اور میں ایک شادی میں شرکت کے لیے گیا۔ تقریباً میں اپنے گھر سے نکلا کوئی 3-3:15 بجے۔ تو ایک مارکیٹ تھی ناروال میں، ناروال سے تھوڑا سا راؤنڈ کوئی 15-20 منٹ کی ڈرائیو پہ۔ تو وہاں پہ میں ایک شادی میں گیا، اور وہاں جا کے میں بیٹھا ہی ہوں ابھی، کیونکہ میں پہلے ہی لیٹ گیا تھا۔ تو مجھے والد صاحب کی جانب سے کال وصول ہوتی ہے وہاں پہ جاتی، اور وہ کال جو ہے اس میں صرف رونا اور چیخو پکار آوازیں تھیں، جو کہ میرے لیے اس ٹائم پہ بہت ایک ٹینس سچویشن تھی۔ میں ہیلو 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 کرتا وہاں سے ہال سے نکلا ہوں باہر، اور نکل کے میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں، اور میں نے دوبارہ کال کٹ کی ہے، اور گاڑی میں بیٹھ کے میں نے دوبارہ کال کی ہے، اور پھر سے وہی رونے والی آوازیں ساری آ رہی تھیں، پیچھے سے ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور وہ میرے لیے ایک بڑا جو لمحہ تھا، بہت ٹینس تھا، اور اس ٹائم پہ بہت شاکنگ تھا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ سفیان بھائی کا مرڈر ہو گیا ہے، اور یہ والے الفاظ سنے میں نے، اور مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے اسی وقت ان کی کال کٹ کی، اور میں نے رانا نان صاحب کو، جو سفیان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور میرے بڑے بھائی ہیں، ان کو کال کی۔ انہوں نے وہ بھی آگے سے کوئی جواب نہ دیں مجھے پہلے کال اٹھا کے۔ پھر میں نے ان کو پوچھا، بتائیں مجھے آپ کدھر ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا سفیان بھائی کا مرڈر ہو گیا۔ تو وہاں پہ ہی میری زمین میں گاڑی چلا رہا تھا، پہلے ہی ایک ٹینس سچویشن تھی، تو میں گھر کی طرف تیزی سے آ رہا تھا، تو وہاں پہ ہی جو پیروں سے زمین نکلی، اور الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت پہ کیا جذبات، تاثرات اور فیلنگز تھیں، وہ تو میں اور میرا اللہ جانتا ہے، وہ نہ ہی بیان کرنے کے قابل ہیں۔ تو اس طرح مجھے اطلاع ملی۔ اس کے بعد میں جتنی جلدی ہو سکتا تھا گاڑی ڈرائیو کر کے میں اپنے گھر پہنچا، اور گھر پہنچ کے وہی سارے مناظر تھے، اور وہ پھر ناقابل بیان مناظر تھے اس ٹائم پہ، کہ جو کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا الفاظ میں۔ میں اپنی باقی تو میں خاندان کا کیا احوال بتاؤں، میں اپنے الفاظ، اپنی ایکسپریشنز، اپنے تاثرات میں بیان نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے سامنے۔ اور جب یہ سنا، پھر آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کیا وجہ تھی۔ ہمیں پہلے ایک اس طرح کا سانحہ ایک دم ہو، جس کی نہ کوئی لڑائی، جس کا نہ کوئی لینا، جس کا نہ کوئی دینا،
نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کون مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ ہم کس کو مار رہے ہیں۔ تو جب یہ ساری آہستہ آہستہ کچھ گھنٹے گزرے، آدھے لوگ وہاں پہ پہنچے وقوعے پہ، اور یہ وقوعہ کی طرف میں چاہتا ہوں کہ یہ وقوعہ کیسے پیش آیا، پھر باقی سٹوری کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، رانا سفیان کا اخلاق اور لوگوں کے ساتھ محبت آپ دیکھیں، اور ہمارے خاندان کی لوگوں کے ساتھ محبت دیکھیں، اور لوگوں کی ہمارے ساتھ محبت دیکھیں۔ اسٹوری تو میں آپ کو آگے سناتا ہوں۔ ابھی میں اس ویڈیو کے بعد، اس کلپ کے بعد ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہوں گا جنازے کا، جو کہ آپ میرے الفاظ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو منہ بولتا ثبوت ہوگا، 2-3 کلپس ہوں گے جنازے کے، وہ آپ ذرا دیکھیے اور پھر آپ کو زیادہ لگائیں کہ انسان کی اخلاق کتنا معنی رکھتا ہے انسان کی حقیقی زندگی میں۔ قدم چھوٹا رکھو شہادت فرق ہے۔ اگر نہیں آتا آئندہ کوشش کریا جے، لیکن جو نماز کے اندر سنا پڑھی جاتی ہے وہ سنا پڑھ لیا جے۔ دوسری تکبیر تو بعد جنہوں نماز جنازہ والا درود نہیں آتا وہ فرض نماز والا درود پڑھ لیا جے۔ تیسری تکبیر تو بعد جنہوں نماز جنازہ دی دعا نہیں آتی وہ فرض نماز والی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اچانک حادثاتی موت میرے کریم دے فرمان دے مطابق یہ شہادت دا درجہ ہے۔ اچانک حادثاتی موت یہ شہادت دا درجہ ہے۔ اللہ پاک انہاں دا سفر آخرت آسان فرمائے اور تمام اہل خانہ نو عزیز و اور اول آخر دروسی پڑھا گیا مالک کے دا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ جلال کے رسول دار محمد سفیان رحمۃ اللہ علیہ آپ درود کے انشاءاللہ اے اللہ قبر کی منزلات اے اللہ دنیا طرح کے کوئی غلطی بتائی ہے تیرا وعدہ میرے کو مجھے میں عطا کرنا سونا تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تیری بارگاہ اسی حق کھلائے نے بالخصوص محمد سفیان کی بخشش واسطے اور قبر چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے۔ اعلیٰ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے، اعلیٰ حق
शहीद हो। उनके एक दोस्त थे, लतीफ़ सर एडवोकेट थे, सीनियर थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, और उनके दोस्त थे, कलीग थे। तो वो उनके असरार पे उनकी कोई अपनी ख़ानदानी या कोई पिछली दुश्मनी थी उनकी किसी के साथ, तो वो उन्होंने इसरार किया सुफियान साहब को कि आएँ आप मेरे साथ चलें, ज़रा एक जगह जाना है। इन्होंने कहा चलो ठीक है, चले जाते हैं, हो आते हैं। वो गए हैं, उसके गांव में गए हैं, गांव के लिए ही बेसिकली गए हैं। और वो जो दुश्मन थे वो पहले से ही ताक लगा के बैठे हुए थे, पहले से ही उन्होंने रेकी वगैरह की हुई थी, और वो पहले से ही टारगेट था इनका, और उन्होंने सेटिंग वगैरह की हुई थी कि ये बंदा इधर को आ रहा है। बेसिकली उनका टारगेट लतीफ़ सरा था, क्योंकि राना सुफियान की तो कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था। वो तो एक अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी ड्राइव करते हुए उसके साथ गए, उसका कोई काम था जिस काम के मुतालिक वो दोनों गए। तो वो उनका जो मेन टारगेट था वो लतीफ़ सरा था, जो कि मेन जिसकी दुश्मनी थी। तो वो गांव में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, हमें अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है। तो वहाँ पे उन पे हमला हुआ है, तो लतीफ़ सरा मौके पे ही शहीद हो गए, क्योंकि जो ब्रश था वो सीधा उनके यहाँ पे लगा था, तो यहाँ से सरा आउट हो गया था। तो राना सुफियान साहब को 2 गोलियाँ लगी इनिशियली गाड़ी में, और जिसके बाद वो गाड़ी जाके उन्होंने आगे जाके रुकी है एक दरख्त के साथ बिल्कुल यहाँ पे अटैच हो के। तो वो बाद में गाड़ी से निकल के भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और वो तकरीबन आधा किलोमीटर तकरीबन वो उस जो इंसिडेंट की जगह थी, लोकेशन थी, उससे भागते हुए गए हैं अपनी जान बचाते हुए। और वो जो टारगेट वाले थे उन्होंने उनको चेस करके वहाँ पे जाके उस कुएं पे जाके टारगेट किया। तो ये कहानी थी जिस इंसान का उनकी दुश्मनी थी, उनका था ताल्लुक़, हमारा कोई लेना देना नहीं था इस दुश्मनी के अंदर से। हमारे बंदे का कोई लेना देना नहीं था, हमारे बंदे को नहीं पता था कि मुझे कौन मार रहा है, और मारने वाले को भी नहीं पता था कि हम किसको मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मारा। इतने ज़ालिम, इतनी खून जिसके सवार होता है ना, वो इतना कुछ ज़ालिम हो जाता है कि उसने फिर भी मारा। एक इंसान अपनी जान बचा कर, अगर उसको गोलियां भी लगी हुई हैं तो आधा किलोमीटर आगे भाग रहा है, तो उसको बख्श दो। उसको पहली चीज़ तो किसी भी इंसान को मारना गलत है, लेकिन जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उस इंसान को आप बख्शो, उसको जाओ। अगर आपका मेन टारगेट जो था उसको भी मारना गलत है, हर एक इंसान को मारना गलत है। आपने उसको मार दिया है, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो ये कहानी थी इस ट्विस्ट में, लेकिन अभी भी मेरे अल्फाज जो है ना मैच नहीं कर रहे, मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी आ रही स्टोरी। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी हैं इसमें, तो मुझे अभी तक भी स्टोरी आपको ना आई ऑल्सो फील डैट कि मैं सही नहीं बता रहा, मतलब वर्ड्स मेरे मैच नहीं कर रहे, लेकिन मैं फिर भी जो रहा हूँ आपको स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि हमारे बंदे का कोई लेना देना नहीं था। हमारा बंदा निहत्था मारा गया, हमारा बंदा निहत्था शहीद हुआ और शहादत का रुतबा पाया, लेकिन शहादत का रुतबा बहुत आला था, लेकिन हमारे बंदे का, हमारा जो ख़ानदानी नुकसान हुआ है, हमारा बंदा चला गया, वो नुकसान तो कोई नहीं ना भर सकता। तो अभी तक हमें इस केस में कोई पेशकश नहीं हुई, और उम्मीद है कि हमें जो गवर्नमेंट है, पुलिस है और ये अदारे हैं, ये शहीद का खून को इस तरह ज़ाया नहीं जाने देंगे और इंसाफ दिलाएंगे, और हमें इंसाफ मिलेगा इस केस के अंदर। और ये जो लोकेशन वक़ूआ ये मरीदके के पास एक कस्बा नबाई नंगल सादा, वहाँ पे पेश आया था। तो ये सी स्टोरी। और राना सुफियान एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे, हर दिल इंसान थे। आपने इसकी वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ क्लिप्स भी देखे जनाजे के, तो हमारी मोहब्बत और लोगों की हमारे से मोहब्बत आप देख सकते हैं कि जनाजा हज़ारों की तादाद में हुआ, और ये तो वो हैं जो कि स्क्रीन के आगे हैं, जनाजे वाले टाइम पे हैं। इतनी अर्ली मॉर्निंग जनाजा हुआ, दाऊद के अंदर जनाजा हुआ, ना उधर वे ऑफ कम्युनिकेशन था, फिर भी हज़ारों की तादाद में इतनी जल्दी लोग पहुँचे। लेकिन अभी तो उन लोगों का मैंने ज़िक्र नहीं किया जो कि जनाजे के बाद आए और अभी तक आज के दिन तक आ रहे हैं, वो भी हज़ारों की तादाद में है। तो ये लोगों की मोहब्बत है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी की
بات ہے، اور یہ شہید کی فاتحہ کے لیے آتے ہیں سب لوگ، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ثانیہ تھا ہمارے ساتھ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کریں گے ان کی مغفرت کی۔ شہادت کا رتبہ تو انہوں نے پایا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی مغفرت کی دعا کریں گے اور ان کی اگلی زندگی اللہ بہتر فرمائے۔ شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا ہے، شہید وہ ہوئے ہیں، اور وہ پکے، مطلب کہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ جنت سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو وہ شہادت کا رتبہ بہت اعلیٰ تر ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو نقصان ہے اس کو ناقابل برداشت ہے، اور ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا نقصان سب سے زیادہ بڑا ہے۔ ان کا نقصان کوئی پورا نہیں کر سکتا، ان کا نقصان، ان کے باپ کا سر سے اٹھ گیا، سایہ سر سے اٹھ گیا، ان کا نقصان کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ساری کہانی سمجھ آئی ہوگی، جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کمپلیٹ، اب ساری سٹوری آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے بندے کو بے گناہ مارا گیا ہے، اور ہمیں اس چیز کا انصاف چاہیے، اور اللہ سے بھی انصاف چاہیے، اور اس گورنمنٹ سے بھی انصاف چاہیے، اور جنہوں نے مارا ہے اللہ ان کو جہنم واصل کرے۔ تو میری تو یہی دعا ہے کہ جنہوں نے مارا ہے اللہ ان کو جہنم واصل کرے۔ تو امید ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب آگے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔